بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. پچھلے لیسن میں الحمدللہ ہم نے آیت نمبر 260 تک دیکھ لیا تھا. آگے ہم چلتے ہیں. آگے چلنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کا جو ہے وہ ذہن بنا دوں کہ اگلی چند آیتوں میں ہم الحمدللہ کیا سیکھنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہاں پر دیکھیے کہ آگے کا جتنا بھی رکوع انشاءاللہ ہم پڑھیں گے وہ سب جو ہے وہ خرچ کے اوپر بات آئے گی. ٹھیک ہے. عموماً دیکھیے کہ خرچ کرنے کی اپنا جو مال ہوتا ہے نا انسان کا، اس کو خرچ کرنے کی 3 صورتیں ہیں. ٹھیک ہے. یا تو صدقہ ہوگا، خرچ جو کرتا ہے انسان، یا تو وہ صدقہ ہے جو کہ بہترین عمل بتایا گیا ہے. دوسری چیز جو آتی ہے وہ سود ہے جس کو انٹرسٹ کہا جاتا ہے، اور یہ مسلمانوں کو لینا نہیں ہے. کیوں؟ کہ یہ اللہ کے نظر میں بدترین جو ہے وہ عمل ہے. اب لوگ صدقہ دیتے نہیں ہیں، سود اللہ نے منع کیا ہے. تو تیسری جو خرچ کی جو شکل ہے وہ ہے قرض، ادھار. جی ٹھیک ہے، کہ آپ کسی سے قرض لے لیں کچھ وقت کے لیے اور بعد میں اس کا جو ہے وہ مال، اس کا پیسہ واپس کر دیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے کہ انسان جو ہے کیوں جو ہے پھر اللہ کے حکم پر عمل نہیں کر پاتا ہے. تو یاد رکھیے جس دن اس کو یہ سوچ آ گئی کہ میں اور میرا مال دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے ہیں، پھر اس کو جو ہے وہ کسی بھی طریقے کے خرچ کے لیے جو ہے نا یعنی کہ مشکل نہیں پڑتی ہے. ٹھیک ہے. تو بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آج کی آیتوں میں ہم دیکھیں گے. ایسی بہت ساری چیزیں کہ آج تک جب میں کبھی گروپ میں کوئی میسج بھیجتی تھی، جن لوگوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اہمیت نہیں پتہ ہے نا، انشاءاللہ آج چلے اللہ کی زبانی ہی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فائدہ ہمیں بتایا ہے. تو سب سے پہلے بات صدقے کی تھی. پہلا جو ہمارا مال ہوتا ہے خرچ کرنے کی صورت صدقہ. آئیے آیت نمبر 261 جو ہے وہ 261. کوئی مشکل نہیں ہے آیت کے ریفرنس کو یاد رکھنے کے لیے، اور اتنے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابیل فی کل سنبلہ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. یس ڈیفینیٹلی. مثال ان لوگوں کی وہ جو خرچ کرتے ہیں ان کے مال. کہاں خرچ کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں. تو اس خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ. ٹھیک ہے. آپ اس کی پکچر اپنے ذہن میں بنائیں. ایک سیڈ ہے، ایک بیج ہے. ٹھیک ہے. وہ دانہ کیا کرتی ہے؟ وہ دانہ اگاتی ہے 7 بالیاں. ایک بیج تھا، اس میں سے جو ہے وہ 7 بالیاں نکلی. ٹھیک ہے. یہ 7 بالیاں نکل گئی. ٹھیک ہے. چلیں آگے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی کل سنبلہ، ہر بالی میں 100 دانے. 100 دانے، ہر بالی میں 100 دانے، یعنی اس کے اندر اندر کتنے؟ 100 دانے. چلیے اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایک بیج سے کتنے دانے نکلے بعد میں. کمنٹ باکس میں آپ ضرور جو کمنٹ کر کے بتائیں. ٹھیک ہے. کمنٹ کریں، آپ میسج کریں کتنے دانے ہو گئے. جی ماشاء اللہ صحبہ، ویری گڈ. 700 دانے نکلیں گے. بہت بڑھیا. اللہ کی بندی ہو. باقی لوگوں کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میری راہ میں 1 روپے خرچ کرو گے نا، تو میں تمہیں اس 1 روپے کا 700 روپیہ واپس کروں گا. یعنی اتنا میں، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بس ایک کوانٹٹی بتا دی ہے. 1 روپے خرچ کرو گے، اور 1 روپے تو خیر آئی تھنک سو کہ آج کے ٹائم پہ کوئی دیتا بھی نہیں. اتنا تو ہے ہی ہے، یہ تو کمپلسری ہے. لیکن مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اور اللہ بڑھا کر دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ واسع علیم ہے. سبحان اللہ. وہ جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ کہ یہ جو بندہ جس نے میری راہ میں یہ خرچ کیا ہے نا،
اللہ اس کی نیتوں کو جانتا ہے، اللہ اس کے حالات کو جانتا ہے، کن حالات میں اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے میں کچھ نہیں بھی بولوں نا، لفظی ترجمانی ساری چیزیں واضح کر دے رہی ہے، ساری چیزیں ہمیں سمجھ آ جا رہی ہیں یہاں پر۔ اب کیا ہوتا ہے پھر؟ اب دیکھیے ایسے آیتوں کو لوگ کیوں عام نہیں کرتے، کیوں اللہ کی راہ میں خرچ کی جو ہے وہ ان کی اہمیت لوگوں کو نہیں بتاتے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے۔ اور دیکھیے آج آپ یہ بھی فی سبیل اللہ کو بھی سمجھ کر جائیے۔ فی سبیل اللہ جو ہوتا ہے نا، فی سبیل اللہ، اس کے مطلب اس کا معنی ہوتا ہے وہ خرچ، ٹھیک ہے؟ ہر خرچ فی سبیل اللہ نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ ایسے خرچ کو فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے جو خرچ کرنے کے بعد آپ کو اللہ سے جوڑ دے، یعنی کہ آپ کو اللہ کے راستے پر چلائے، آپ کو اللہ سے کنیکٹ کر دے۔ سبحان اللہ۔ سوچیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دو تو ہاں، لیکن اور یہ اللہ کو یعنی کہ اللہ سے کنیکٹ کر دے، اس سے آپ کو اللہ کی محبت ملے اور اللہ کی رضا حاصل ہو۔ ہر خرچ کے پیچھے آپ کا یہی مقصد ہونا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آج پھر کیا ہوتا ہے، لوگ کیوں نہیں پھر خرچ کر پاتے ہیں؟ خواہشات آگے آتی ہے، نفس ان کے آڑے آ گیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تمام چیزیں ان کے آڑ میں آ جاتی ہے، اسی وجہ سے لوگ آج جو ہے وہ خرچ نہیں کر پاتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں جو سوال آ رہا ہے نا، میں جواب انشاءاللہ دینے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ سوچیں گے کیوں ضروری ہے کیا کہ ہم اللہ کی راہ میں دیں گے تبھی وہ صدقہ خیرات کہلائے گا، یا پھر اتنا ہے کہیں پر یہ آتا ہے سیلاب آتا ہے، کہیں پر کچھ نقصان ہو جاتا ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے، تو ہم وہاں پہ بھی تو اپنا مال لگا سکتے ہیں نا۔ یس، لگا سکتے ہو آپ، لیکن یاد رکھیے کہ آج جہاں زیادہ ضرورت ہے وہاں لگائیے اپنے مال کو۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ دیکھیے مسلمان کے علاوہ جو غیر مذاہب کے لوگ ہیں، جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، وہ لوگ بھی چیریٹی کرتے ہیں اور مسلمان سے زیادہ چیریٹی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ بھی جو ہے یعنی کہ کوئی ملک اگر برباد ہوا ہے، سیلاب آیا ہے، کچھ ہوا ہے، آگ لگ گئی ہے، کچھ ہوا ہے، تو وہ ان کو ہیلپ کرتے ہیں، یس کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن کبھی آپ نے کسی نان مسلم کے بارے میں یہ سنا ہے کہ چلو بھائی ہم اپنا مال وہاں لگاتے ہیں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے، یا دین کی کتابیں لے کر ہم کہیں دے دیتے ہیں کیونکہ دین آگے بڑھے گا تو ہم کو بہت فائدہ ملے گا، ہم کو اوپر والا جو ہے بہت ثواب دے گا؟ کبھی سنا کسی نان مسلم کے منہ سے یہ؟ کیوں؟ دیکھیے وہ لگاتے ہیں نا دین پہ، لیکن وہ اپنے دین پر لگاتے، اپنے کلچر پر لگاتے ہیں۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ آج دیکھیے کہ جو آج تو خیر ضرورت نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ فی سبیل اللہ مال جو ہے ہتھیار خریدنے میں کرے۔ کیوں؟ وہ جو دور تھا ہتھیاریں خریدنی تھی، دین کو پھیلانا تھا، وہ سب ہو چکا۔ آج مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم دین میں اپنا مال لگائیں، اور آپ تلاش کیا کریں، کسی ایسے کو بھی تلاش کریں کہ کون ہے وہ بندہ جو میرے مال کو صحیح جگہ لگا دے گا، جو میرا مال لے کے جو ہے اللہ کے راستے میں لگائے گا۔ کسی ایسے کو بھی آپ دیں کہ جو دین کا کام کرنا چاہتا ہے لیکن مال کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا ہے، تلاش کرے ایسے لوگوں کو۔ اور آپ سوچیں گے کیوں؟ تو چلے میں آج اس کا بھی جواب دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر سمجھو کہ ایک کسان ہے، ایک کسان اگر کھیتی کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلے بولیے اس کسان کو سب سے پہلی چیز کیا چاہیے؟ بولیے۔ بہت اچھے سے آپ لوگوں نے جواب دیا، بہت بڑھیا۔ اس کسان کو جو ہے وہ سب سے پہلے اس کو جو ہے کیا کرنا ہے، وہ اچھی زمین کا انتخاب کرے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس کو زمین اچھی مل گئی تو وہ اچھے بیج لائے گا، پھر اس کے بعد وہ موسم کا انتظار کرے گا، ہے نا؟ چلو موسم بھی آ گیا کہ جس موسم میں اس کو جو ہے بیج لگانے تھے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد کیا کرے گا، وہ بیج لگانے کے بعد پھر اس کو موسم کا انتظار کیا، پھر وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ تھوڑے سے اگر کمپن نکل آئے اس کے پیڑ پودوں کے تو وہ اس کی حفاظت کرے گا، کس چیز سے؟ ارے بھائی کوئی کیڑے مکوڑے یا جانور میری کھیتی کو کھا نہ جائیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر اسی کے بعد اس کو پھر کیا فکر رہے گی، اب جو ہے فصل جو اگے گی اب اس کی فکر میں لگ جائے گا وہ، ہے نا؟
اور اس کے بعد فصل کے بعد اس کو کٹائی کی فکر لگے گی کہ اب مجھے اس کی کٹنگ کرنا ہے. فصل کاٹنے کے بعد اسے جس چیز کی ضرورت پڑے گی یہ وہ سوچے گا اب میں نے فصل اگا لیا، اب جو ضرورت مند ہے میں اس کے پاس اس کو پہنچا دوں. ایسی ہے نا. تو یاد رکھیے اسی اسٹیپ کو مجھے اور آپ کو اللہ کے راستے میں فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیے کہ بیج کو جو ہے نواح کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. نواح سے ہی جو ہے وہ اصل میں نیت نکلا ہے. نواح سے ہی نیت نکلا ہے. جی یہ بیج جو ہوتا ہے نا اصل میں انسان کی نیت ہے کہ کس نیت سے اس نے وہ صدقہ دیا. ٹھیک ہے. صدقہ دینے کے بعد بے فکر نہیں ہو جاتا ہے. دیکھیے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے بیج جو ہے وہ نیم کے اگائے ہیں اور اس میں سے آم کے پھل نکل آئے ہوں. کیا یہ پاسبل ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. تو ہمیشہ جو ہے وہ کوشش کریں کہ آپ کا مال صحیح جگہ لگے، جس پر آپ کو بھروسہ ہو آپ اس کو دیں. اور بیج جو ہے یعنی کہ مال لگانے کے بعد اللہ سے امید لگا کر رکھیں کہ اللہ میں نے جو تیرے راہ میں دیا ہے اس کو تو قبول کر. سمجھ. اور دیکھیے کہ یہ جو انفاق آپ کو دکھ رہا ہے نا اللہ کی راہ میں خرچ کو انفاق کہا جاتا ہے، یہ ایسے لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ ذرا دیکھیں یہاں پہ انفاق. اور اگر آپ اس میں سے ذرا سا شروع کا یہ الف نکال دینا تو یہ بچ جاتا ہے نفاق. نفاق کیا کس کو کہا جاتا ہے؟ منافقت کو، دل کی بیماری کو. تو جن کے اندر منافقت کی بیماری ہوتی ہے نا وہی لوگ انفاق نہیں کرتے اللہ کی راہ میں. اور اگر دیں گے بھی تو نظریں ٹکا کے رکھیں گے جن کو دیا ہے، پتہ نہیں یہ خود ہی نہ کھا جائیں، یہ خود ہی اپنے اوپر مال نہ خرچ کر لیں. اس طریقے کی ٹوہ میں بھی وہ لگے رہتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. تو جس کو چاہیے کہ انفاق اس کو اپنی زندگی سے ختم کرنا ہے نفاق، تو اسے چاہیے کہ وہ انفاق کرے. ٹھیک ہے. ان چیزوں کو آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں. تو فی سبیل اللہ جو خرچ ہے وہ اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ لگانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اور یاد رکھیں کہ جو ہم اللہ کے راہ میں دیتے ہیں نا اس کو بہت خوشی خوشی اور بہترین طریقے سے دینا چاہیے. کیوں؟ آج ایک بہت خوبصورت بات میں آپ سے شیئر کروں گی کہ دیکھیں جو کچھ بھی آپ دیتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام پر لوگوں کو، وہ لوگوں کے ہاتھ میں جانے سے پہلے نا اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، پھر وہ لوگوں کے ہاتھ میں جاتا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حدیث ہے کہ جب وہ کسی کو ایک درہم بھی دیتی تھی نا صدقے کے طور پر تو اس میں خوشبو لگا کر دیتی تھی. کیوں؟ ان سے پوچھا کسی نے کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہم جب کسی کو دیتے ہیں مال اپنا تو اس بندے کے ہاتھ میں جانے سے پہلے وہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے. تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں یوں ہی کوئی بھی صدقہ ایسے ہی دے دوں، بلکہ اس کو بہت اچھے سے خوشبو لگا کر تاکہ وہ اچھے طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. سوچئے آج لوگ کتنی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں. یہ سب کو یاد رہتا ہے ہاتھ دھو کر کھائیں، دائیں طرف سے کھائیں، دائیں ہاتھ سے کھائیں، سر ڈھانک کر کھائیں، ایسے بیٹھے ویسے بیٹھے. باقی سنتیں کیوں نہیں یاد رہتی ہیں لوگوں کو؟ یہ سنت کیوں مسلمان بھلا کر بیٹھا ہے؟ الحمدللہ مجھے جب سے یہ حدیث پتہ چلی میں کسی کو بھی دیتی تو لفافے میں خوشبو لگا کر دیتی. اللہ کا شکر ہے کچھ تو ہمیں پتہ چلا، کچھ تو عمل ہم سے اللہ لے لے. الحمدللہ. ٹھیک ہے. چلیں اللہ کی راہ میں خرچ کی اہمیت کو سمجھیے. ٹھیک ہے. دیکھیے آج کل مجھے ایسے خیر کافی لوگ جو ہے نا ایسے صرف میں جاتی تھی اپنی کلاس میں پڑھایا آدھا ایک گھنٹہ اور آ گئی، اتنا لوگوں سے ملنا جلنا نہیں تھا میرا. لیکن الحمدللہ جب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوٹیوب پر کام شروع کروایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے سارے گروپ بنائے، لوگوں تک اپنا کلام پہنچا رہا ہے. اب آپ سوچیں کتنے لوگوں کے پاس میرے کانٹیکٹ پہنچ گئے. اب میں خیر اتنا کوئی بڑے پیمانے پہ کام تو نہیں کر رہی، میں بہت حقیر سی بندی ہوں اللہ کی جو مجھ سے کام لے رہا ہے، احسان ہے اس کا. لیکن لوگوں کو بہت امیدیں ہو جاتی مجھ سے اپنے گروپ سے کہ مطلب آپ اتنے بڑے پیمانے پہ کام کر رہی ہیں، اتنا گروپ ہے. تو وہ اپنی ہیلپ کے لیے مجھے کبھی کال کرتے ہیں، کبھی میسج کرتے ہیں. تو پھر میں گروپ میں کچھ میسیجز بھیجتی ہوں کہ جب میرے پاس اپیل آتی ہے نا تو میں گروپ میں بھیجتی ہوں. ایسا ہو نہ تو میں ڈیلی بھیجتی ہوں، نہیں ٹائم ٹو ٹائم جب بھی میرے پاس کوئی سوال کرتا ہے، مانگتا ہے
मेरे पास नहीं होता है तो अल्लाह के हुक्म से कहीं ना कहीं से अल्लाह से दुआ करके मैं इंतज़ाम करवा के उस बंदे तक पहुंचा देती हूँ। अल्लाह पहुंचाता है, मेरी कोई हैसियत नहीं है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि आप पहले ऐसे नहीं करती थी, तो मैंने कहा पहले इतने लोग मुझे जानते भी नहीं थे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर अल्लाह ने अगले बंदे के दिल में बात डाली है ना, तो अल्लाह तू उसकी उम्मीद को पूरी कर। मेरी ज़ात कुछ नहीं है इस काम के आगे कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकूं। तो ऐसा कोई अपील आती है ग्रुप में तो आप लोग माइंड मत किया करें, ठीक है? कि मतलब ग्रुप, जी हाँ, दीन का ग्रुप है, इसलिए लोग बड़ी उम्मीद से अपने हमसे मांगते हैं कि शायद इनके ज़रिए हमारा कुछ काम हो जाएगा, चलिए अल्लाह इनके ज़रिए ही हमारी मदद कर देगा, ठीक है? और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो समझते हैं, जो मुझे पर्सनली जानते हैं कि बाजी बिला वजह किसी के लिए सवाल नहीं करती हैं। ये जो लोग नहीं जानते हो बातें बनाते बनाने देना, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, हम थोड़ी लोगों के कहने पे नेकी का काम छोड़ देंगे, ठीक है? चलें, फिर उसके बाद आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं। अब चलिए, अब बहुत ज़बरदस्त बात है, ज़रा इसको ध्यान से सुनिएगा कि सदका वेस्ट कब हो जाता है, ज़ाय कब हो जाता है, ठीक है? आज हम भी ज़रा पता करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़बानी की क्या वजह है। अल्लाह ताला कहते हैं अल्लज़ीना, वो लोग, कौन से लोग? वो लोग, अच्छा ये आपको समझ आ गया ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे वादा कर रहे हैं कि 1 रुपए का 700 रुपया दूँगा मैं, ठीक है? आज देखें कि कोई, आप लाखों करोड़ों रुपए बैंक में जमा करते हो ना, गारंटी के नाम पे क्या देते हैं? एक कागज़ का टुकड़ा, लो भाई ये स्लिप है, आप ले जाओ, आपका पैसा यहाँ सेफ है, ये वो। मुझे हैरानी तब होती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सच्ची किताब में आपसे वादा कर रहा है, दूँगा, दूँगा मैं 1 रुपए का 700 दूँगा। किसी को यकीन ही नहीं आ रहा है। और वो बैंक चाहे लुट जाए, बर्बाद हो जाए, जल जाए, उनका सामान ना मिले, उस बैंक पे यकीन करके आ जाते। याद रखिए, ईमान की कमी है ये ईमान की कमी है। मेरा रब कह रहा है तो वो देगा। किसको यकीन नहीं आता पता है? जिन्होंने अब तक अल्लाह के पास अकाउंट नहीं खोला है। अकाउंट खोल लें अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास, जमा करवा दें। जिसको जो चीज़ पसंद होती है ना, वो अल्लाह के पास जमा करवा देता है। आपके दिल में माल की मोहब्बत आ रही है ना, आप अल्लाह की राह में खर्च करना शुरू कर दें। सब ना खर्च कर दे कि अपनी ज़रूरत के लिए मांगना पड़े, इसके लिए भी अल्लाह ने मना किया है। हाँ? इंशाल्लाह हम देखेंगे आगे जाकर। आपकी ज़रूरत से ज़्यादा जो भी होता है ना, लगा जाएं, छोड़कर जो जाएंगे वो आपका कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह चौथे पारे पर जब पहुंचेंगे ना, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं अब ठीक है, तुमने खर्च कर दिया। अब ऐसे लोग जो वो खर्च करते हैं उनके माल अल्लाह के रास्ते में, ठीक है, खर्च कर दिया। अब यहाँ से देखिए गड़बड़ शुरू है। खर्च कर दिया, अब वो लोग कि जो नहीं, जो है वो जतलाते हैं, ठीक है? अल्लाह ताला कह रहे हैं जो खर्च करने के बाद एहसान नहीं जतलाते हैं और देने वाले को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं, तो ठीक है। तो अल्लाह ने कहा फिर उनका अजर उनके रब के पास है। सुभान अल्लाह। और उनको फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा क्या होगा कि ये फ़ायदा है, देखिए, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अब आप इसका उल्टा कर दें कि किसी ने अगर देने के बाद एहसान जतला दिया, देखो मैं बार-बार इसको देखती हूँ, मैं तो हमेशा इसकी मदद ही करते रहती हूँ, है ना? आपने 10 रुपए की हेल्प करी, 20 बातें सुना दी उसको। ऐसे लोगों को ये फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। हाँ? अल्लाह ताला बोल रहे जो एहसान नहीं जतलाते हैं, उन लोगों को ये फ़ायदा पहुँचेगा कि उन पर कोई खौफ नहीं होगा और उन पर कोई गम नहीं होगा। सुभान अल्लाह! क्या पता चला? सदका करने से इंसान की ज़िंदगी में सुकून आता है। कुछ मिले ना मिले, सुकून ज़रूर मिलेगा उसको। और ये सदक़े की कबूलियत की निशानी है कि आपके दिल में सुकून अल्लाह भर देगा। समझ रहे हो? तो किसी को देने के बाद एहसान नहीं जतलाना है। आप चाहते हैं कि माज़ी का गम आपकी ज़िंदगी से निकल जाए, और आप फ्यूचर का खौफ निकल जाए, सदका करना शुरू करें, शुरू करें। एक मामूल रखिए। देखिए हम सुबह-सुबह तो निकलते नहीं ना। आप सब ये काम करें, अपने घर में एक बॉक्स रखें। आप खुद भी, मैं नहीं कहती कि 100-100 रुपए, 500 रुपए आप अपनी हैसियत से करें, कोई बात नहीं। कभी 5 रुपए, कभी 10 रुपए, कभी, अल्लाह हमारी नियतों को देखेगा, ठीक है? जिस नियत से हम वो जो है बीज डालेंगे उसमें, उसी नियत के हिसाब से अल्लाह ताला उगा कर देगा। आप उसको जो है ना, आप भी अमल करें अपने घर में सभी लोगों को कि ये अल्लाह के राह में हमको ये करना है, और अमाउंट जमा करें। उसके बाद उसको जहाँ आपको लगे आप एक-एक 2-2 रुपया दे के किसी का भला नहीं होता है।
अच्छा खासा अमाउंट आप जमा करें, आपके बच्चों को सदक़े की आदत पड़ेगी। सुबह सुबह आपने सदका निकाल दिया, पूरा दिन याद रखिए कि सुकून में आप रहेंगी, पूरा दिन अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो आपकी हिफाजत करेगा। ठीक है। आगे अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि अच्छा, अब कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं होता है लोगों को देने के लिए, नहीं है भाई मेरे पास माल, कोई बात नहीं। ये काश मुसलमानों को देखिए ये बात समझ आ जाए। अल्लाह ताला कह रहे हैं नहीं है बहुत सारा माल, कौलुम मारूफ, तो मीठे बोल बेल देना और लोगों को माफ़ कर देना उस सदक़े से बेहतर है कि जिससे इज़न यानी कि अज़ियत पहुँचाई जाए, इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुँचाई जाए। अल्लाहु अकबर। देने के बाद ताने कभी नहीं मारना, मैंने इसके लिए ये किया, वो किया, ऐसा करी, वैसा करी, नहीं। अल्लाह बोल रहे नहीं, किसी को ठेस नहीं पहुँचाना है। और याद रखो वल्लाहु गनीयुन हलीम, अल्लाह को तुम्हारे सदक़े की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अल्लाह बहुत गनी है। हाँ, लेकिन कितना बुर्दबार है, देखो कितना बर्दाश्त करता है वो रब कि तुम दे दे के लोगों को और एहसान जतलाते रहते हो, लेकिन वो रब तुम्हारी माल में कमी नहीं करता है और तुम्हें जो है और नवाजते जा रहा है। सुभान अल्लाह। सोचिए। और एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि इन्फाक फी सबीलिल्लाह का मतलब सिर्फ माल ही नहीं होता है। यहाँ पे चलो मैं आपको माल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे बात ये है, यहाँ पर अल्लाह ताला बोल रहे हैं मैं बढ़ा कर दूंगा और जिसके लिए चाहूँ उसको लिए और ज़्यादा बढ़ा कर दूंगा। तो ये क्या बात थी कि अल्लाह सुब्हाना ताला नियतों के बेस से मुझे और आपको देंगे। और इन्फाक हर चीज़ के खर्च को कहा जाता है। आप माल नहीं तो सेहत लगाएं, जान लगाएं। अल्लाह ने जो मुझे और आपको सिखाया है वो एजुकेशन जो दिया है उसको लगाएं। ठीक है। और ज़रा गौर व फिक्र करें ज़रा इस बात पर कि आज तक क्या मेरा घर फी सबीलिल्लाह बना है, मेरी सेहत फी सबीलिल्लाह बनी है, मेरे बच्चे, मेरा शौहर, मेरी गाड़ी जो मेरे मुझे अल्लाह ने अता किया, क्या वो फी सबीलिल्लाह कभी कुछ काम आए? ये हर एक के लिए जो है सवाल है। क्वेश्चन लिखे कुरान में अपनी इन आयतों के सामने, अपना मुहासबा करें, क्या मैंने आज तक कुछ फी सबीलिल्लाह किया है? इस सवाल को याद रखें। ठीक है। और किया है तो अगर मैंने ये गलतियां जो दी अल्लाह ने की, एहसान जतलाना ये वो, तो फिर अल्लाह के हुजूर में तौबा करें। अल्लाह मुझे नहीं पता था, लेकिन अब मुझे पता चल गया तो अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे। ठीक है। अगली आयत में देखिए, यहाँ पर जो है वो आयत नंबर कितना है, 263 हो गया, 264। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे दो मिसाल बयान की बड़ी खूबसूरत तरीके से। आज उसको इंशाल्लाह समझने की कोशिश करते हैं कि ए वो लोग जो ईमान लाए हो। देखो अल्लाह ताला चाहते तो यहाँ पे कह देते ए इंसानों, नहीं अल्लाह ने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि अल्लाह की राह में ईमान वालों के खर्च की अहमियत है। अब अल्लाह ताला समझा रहे हैं, सुनो ए ईमान वालों, नहीं तुम जो है वो वेस्ट करो, ज़ाय करो तुम्हारे सदकात को ये दो काम करके। कौन से दो काम? एहसान जतलाकर और दुख पहुंचाकर। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला बोल रहे हैं उस शख्स के जैसे मत करो जो खर्च करता है उसका माल लोगों को दिखाने के लिए। और क्यों ऐसा करता है? क्योंकि नहीं वो ईमान रखता अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। अल्लाह अकबर। सोचिए, सोचिए कितनी बड़ी बात अल्लाह ने कह दी। जो लोग सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए माल खर्च करते हैं ना, अल्लाह ने उनको कह दिया ना ये मुझ पर ईमान रखते हैं ना आखिरत पर ईमान रखते हैं। तो ऐसे लोगों की खर्च की मिसाल अल्लाह दे रहे हैं कि फिर मिसाल उसकी ऐसे शख्स की जैसे मिसाल एक चिकना गढ़ा बाद माल देने के बाद एहसान जतलाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला बोल रहे हैं जैसे कि एक चट्टान, एक चिकना गढ़ा, उस पर जो है क्या पड़ी है, उस पर धूल मिट्टी पड़ी हुई है और फिर उसके अगर तेज़ बारिश बरसती है तो वो छोड़ जाती है उसको कैसा, एकदम साफ चिकना। सोचिए, आप ये प्रैक्टिकल करना चाहें ना, आपके घर पे मटके होंगे ना, मटके उसको उल्टा करके रखें और उसके ऊपर पानी बहाइए। कोई पानी मटके के ऊपर रुकता है क्या? उल्टे मटके पर पानी रुकता है क्या? नहीं ना जी। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इसी तरीके वो चिकना गढ़ा, अल्लाह ने वही मिसाल दी है कि जो लोग सदका करते हैं, खर्च करते हैं, फिर लोगों को परेशान करते हैं, एहसान जतलाते हैं, तो जिस तरीके से उस चट्टान पर धूल मिट्टी आई थी यानी उनका खर्च था, वो बारिश आई उसके ऊपर, ठीक है, अल्लाह के कबूल नहीं करने की निशानी है कि सब बह जाता है वो। इसी तरीके से अल्लाह मिसाल दे रहे हैं कि उनका सब सदका वेस्ट हो जाता है।
हाल उसका ऐसा है कि नहीं वो कुदरत रखता है किसी भी चीज़ पर उसमें से जो उसने कमाया, और अल्लाह ऐसे जालिम काफिरों को हिदायत नहीं देता। अब आप देखें, ज़रा ध्यान दीजिए आयत पर, अल्लाह अकबर। यहाँ अल्लाह बोल रहा है ईमान वाले, अल्लाह बोल रहा है ऐसे मैं काफिरों को हिदायत नहीं देता हूँ। क्या समझे आप? कुछ समझ आ रहा है? हाईलाइट करिए। जो लोग माल अल्लाह के नाम पे खर्च कर रहे हैं, उसमें दिखावा, लोगों को परेशान करना, उनको तकलीफ देना, एहसान जतलाना, अल्लाह ताला बोल रहे हैं ये सब कुफ्र की निशानी है। सोचिए कि किसी काफिर की बात होती तो अल्लाह सुब्हानहू तआला या अय्युहल्लज़ीना की पुकार थोड़ी लगाते। तो रियाकारी से खर्च किया हुआ कुफ्र तक इंसान को ले जा सकता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही। सोचिए, थोड़ा थोड़ा गौर फिक्र करें। चलें, अब उसके बाद एक मिसाल और अल्लाह ताला दे रहे हैं, और मिसाल उन लोगों की जो वो खर्च करते हैं उनके माल। ये देखिए, इस मकसद से, अल्लाह की रज़ा चाहने के लिए। सुभान अल्लाह। क्या पता चला? मेरे और आपके माल का जो खर्च है वो सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, मर्ज़ातिल्लाह, इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, अल्लाह की रज़ा हासिल करना। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं, और ये पहला रीज़न होता है उनका, वजह कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए। ठीक है, चले। दूसरा उनकी वजह क्या होती है? अल्लाह ताला बता रहे हैं, वो अपने दिल की मजबूती के साथ उसको खर्च करते हैं। तो ऐसे लोगों की खर्च की मिसाल अल्लाह बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों की खर्च की मिसाल जैसे एक बाग है। कहाँ पर है वो बाग? ये बिरबवतिन, ऊंचाई पर वो बाग है। ठीक है, वो बाग ऊंचाई पर है। पड़ती है उसके ऊपर तेज बारिश तो बहुत सारा फल देता है वो बाग। और ठीक है, अगर उसके ऊपर तेज बारिश नहीं भी पड़े, थोड़ी सी अगर फुहार भी उस बारिश की पड़ जाए, फ़आतत उकुल नहीं फ़इल्लम युसिबहा और अगर उस पर नहीं पड़े तेज बारिश, एक अगर समझिए कि फुहार ही काफ़ी है, और अल्लाह जो कुछ भी तुम अमल कर रहे हो उसको देख रहा है। क्या पता चला? अच्छी नीयत से किया गया थोड़ा अमल भी अल्लाह ताला कबूल कर लेता है। शर्त ये होना चाहिए कि वो खर्च का मकसद अल्लाह खुश हो जाए मेरा, अल्लाह राज़ी हो जाए मुझसे, और दूसरा ये कि इसके ज़रिए मैं साबित कदम रहूं, मेरा दिल मजबूत हो जाए। सुभान अल्लाह। सोचिए, याद रखिए कि अपने लिए आप है ना, जो ये ना देखिए कि मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है। कुछ लोगों के पास होकर भी वो खर्च नहीं करते। अल्लाह से तौफीक मांगे। रिसोर्सेस मत देखिए क्या है आपके पास, और तौफीक मांगे। उसको देखिए कि अल्लाह ने आपको क्या तौफीक दी है, आप अल्लाह की राह में क्या दे सकती हैं। देखिए, हम जो करते हैं ना, अल्लाह मुझसे और आपसे ये नहीं पूछेगा क्या करके आइए पीछे। अल्लाह मुझसे और आपसे पूछेगा कि और तू क्या कर सकती थी। सोचिए। चलिए, अगली मिसाल हम देखते हैं, बड़ी ही ज़बरदस्त है। इस पर तो दिल बहुत दुखता है सच में। अल्लाह ताला कहते हैं, एक बुखल इंसान की मिसाल क्या है? क्या चाहेगा तुम में से कोई भी ये चीज़ कि उसके पास बाग हो? अल्हम्दुलिल्लाह, हम सभी चाहते हैं हमारे पास बाग बगीचा हो, खेती बाड़ियाँ हो, सब ना, सब चाहते हैं। अल्लाह ताला बोल रहे हैं, क्या चाहता है तुम में से कोई कि उसके पास एक बाग हो, खजूर का बाग हो, अंगूर का बाग हो, और सोने पे सुहागा कि उसके नीचे से नहरें भी बह रही। वाह, ज़रा इमेजिनेशन में इसको तस्वीर बनाइए आप। फिर अल्लाह ताला बोल रहे हैं, और क्या है पता है? उसके लिए उस बाग में हर तरह के फल, हर तरह के फ्रूट्स है सब उसके पास। वो सोचिए, हाउ लकी मैन ना, हम सोच रहेंगे। लेकिन अल्लाह ताला बोल रहे हैं, फिर उसके बाद वो जो है, वो शख्स जिसको ये सब मिल गया, वो बड़ी उम्र को पहुंच गया, और उसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उसकी औलादें हैं, और कैसी है? कमज़ोर हैं। ये सब कुछ उसके पास है, लेकिन सडनली एक दिन जो क्या होता है, आग का बगोला आता है और उसके बाग को भस्म कर देता है, सब निस्तो नाबूद कर देता है। अब चलिए, इतनी सी बात हो गई, ये तो मैंने वर्ड टू वर्ड आपको बता दिया। अल्लाह ताला बोल रहा है, इसी तरह बयान करता है आयतें तुम्हारे लिए, ताकि तुम गौर फिक्र करो। क्यों उतारी अल्लाह ने आयतें? देखिए, आज लोगों ने क्या कहा, कुरान अल्लाह ने क्यों उतारा? ताकि मुर्दों पे पढ़ो, ताकि इसके वजीफे करो,
पानी में गोल गोल के पियो, शादी में बेटी के सर से गुजारो, है ना, रमज़ान में पढ़ो। लोगों ने आज इसका मकसद ये बनाया। अल्लाह ताला बोल रहे क्यों दिया कुरान, लअल्लकुम ततफक्करून, ताकि तुम गौर व फिक्र करो। अब मिसाल में ऐसी बोल के छोड़ दूँ तो आपको समझ आएगा? कुछ नहीं आएगा। लफ्ज़ी तर्जुमानी तो आप कहीं भी पढ़ लोगे, इसलिए थोड़ा सा उसको खुलासा करना ज़रूरी होता है। ये है उस इंसान की मिसाल जो दुनिया में ज़िंदगी भर नेकी करता है, लेकिन वो सोचता है अब बस ना, अब बहुत नेकियां कर लिया, अब छोड़ देता हूँ नेकियां करना, चलो। और जब वो मौत के करीब आता है तो वो नेकियां करना छोड़ देता है। अल्लाह रहम करे। और लास्ट में फिर वो, यानी अब बाद में, यानी शुरू में नेकियां करा, बाद में बुराई की तरफ चला गया, ये उसकी मिसाल है। सोचिए, बहुत सख्त मिसाल है ये। अपना मुहासबा करें यहाँ पर कि मौत की सूरत में अगर मेरे साथ ये मामला हो जाए, अब तक कौन सी नेकियां मेरे पास जमा है जो मैं अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने उसको पेश करूं। सोचिए ज़रा, गौर फिक्र करें। याद रखें, अगर मुझसे और आपसे अल्लाह सुब्हाना ताला आज कोई नेकी ले रहे हैं ना, तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, इतराए ना। क्यों? इंसान की मौत जिस हाल में होती है ना, उसी पर आगे का उसका मामला जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है। और याद रखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो कुछ ये मुझे और आपको दिया है ना, वो वापस लेने पर पूरा कुदरत रखता है। हमेशा तैयार रखिए अपने आप को। ठीक है। अब एक सवाल उठता है कि हम कैसे पहचाने कि मेरे अंदर कंजूसी है या नहीं। ठीक है, चलिए मुहासबा करते हैं। अगली ही आयत में अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि बुखल लोग क्या होते हैं, ज़ाहिरी सूरत क्या है उनकी। तो देखते हैं, चलिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, देखो ऐ ईमान वालों, जो भी तुम खर्च करोगे ना, तो पाक चीज़ें अल्लाह की राह में खर्च करो। माँ कसब तुम, उसमें से जो तुम कमाते हो। सुभान अल्लाह। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है, मैं पाक हूँ और पाक चीज़ों को पसंद करता हूँ। आप गलत तरीके से कमाया हुआ माल अल्लाह के राह में सदका बोल के खर्च करोगे ना, ज़ीरो भी, कुछ मिलने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि सोर्स आपका सही नहीं था। ये अल्लाह ताला समझा रहे हैं यहाँ पर। भाई, पाक चीज़ें मेरे रास्ते में, पाक और जो है वो तैयब चीज़ें मेरे रास्ते में खर्च करो, उसमें से जो हम निकालते हैं तुम्हारे लिए ज़मीन में से। सोचिए, अच्छी चीज़ें अल्लाह सुब्हाना ताला को देना चाहिए हमें। ठीक है। अब उसके बाद अल्लाह ताला बोल रहे हैं, देखिए ये भी बुखल की निशानी है, कि अच्छी चीज़ें तुम खुद के लिए रखो और बुरी चीज़ें अल्लाह के लिए दो। मूसा अलैहिस्सलाम, पता है ना, मूसा अलैहिस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल गुजरे हैं। एंड कुछ भी सवाल करते थे अल्लाह के रसूल, सॉरी, अल्लाह सुब्हाना ताला से, कुछ भी, क्योंकि कोई भी झिझकते नहीं थे, कुछ भी बोल पड़ते थे। जैसे कहीं मैं पढ़ रही थी कि एक दफ़ा मूसा अलैहिस्सलाम को ना छिपकली से बड़ा डर लगता था। तो एक दिन बोल बैठे, अल्लाह ताला तूने क्यों छिपकली को पैदा किया? तो अल्लाह ताला फरमाते, मूसा अभी छिपकली भी आके यही पूछ रही थी, तूने मूसा को क्यों पैदा किया? समझ रहे हो आप? यानी वो कुछ भी पूछते थे। तो एक दिन पूछने लगे, ए अल्लाह, तू खाता क्या है, तू पहनता क्या है? तो अल्लाह ताला ने कहा, अच्छा तू जानना चाहता है कि मैं क्या खाता हूँ, क्या पहनता हूँ? ठीक है, चले। एक जगह पर जाने को कहा, ठीक है, वहाँ तुम चले जाओ। एंड ही थॉट कि अरे अल्लाह ताला तो सबको नवाजता है, तो उसका खुद का कितना अच्छा खाना होगा, वो कितना अच्छा पहनता होगा, कुछ भी ऐसी सोचता है ना इंसान, है ना। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह से मोहब्बत बहुत थी, जिसको हम चाहते हैं बिला झिझक उससे कुछ भी पूछ लेते हैं। तो गए, वो तो देखा वहाँ पे कि कुछ फटे पुराने कपड़े पड़े हुए हैं और ख़राब खाना जो है वहाँ पड़ा हुआ है। और मूसा अलैहिस्सलाम की आंखें भर आई। अल्लाह ताला, ये क्या है? बोले, हाँ बस लोग जो मेरे नाम पे दे देते हैं वही मेरा खाना होता है, वही मेरा पहनना होता है। देखिए, अल्लाह को ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंसानों को समझाने के लिए इस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने समझाया कि जो मैं और आप अल्लाह के नाम पे देते हैं वो अल्लाह के पास पहले जाता है, फिर बंदों के पास आता है। कितनी, मुझे तो बोलते हुए भी हया आ रही है कि अल्लाह, हमने तो कुछ भी नहीं दिया तेरे रास्ते में अब तक। मान नहीं तो मैं जो अपनी जान लगा रही हूँ, तो इसमें भी मुझे हया आ रही है कि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और ज़्यादा तेरे रास्ते में स्ट्रगल करने की ज़रूरत है, मुझे और ज़्यादा तेरे रास्ते में काम करने की ज़रूरत है। सोचिए, सिर्फ माल ही हर जगह काम नहीं आता है, बंदा खुद भी कहीं ना कहीं चाहिए रहता है। इसलिए अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं
کہ سنو اور کیا نشانی ہے بخل لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اور نہیں تم تمنا کرو، تم سوچو بھی مت ناپاک چیز اس کو دینے کی کہ تم خرچ کرو گے، کیوں؟ کیونکہ ولستم، اور تم تو لوگے نہیں، اللہ کے راہ میں تم بیکار چیز دے رہے ہو، لیکن جب تمہیں کوئی دے گا بیکار چیزیں، ناقص چیزیں، جب کہ تم اس طرح ہرگز اس کو بآخذہ لے نہیں سکتے اس بیکار چیز کو، اور اگر ہاں مگر کہ آنکھ بند کر کے تم لے لو اس کو۔ کبھی کوئی چیز ہمیں دیتا ہے نا، ہم کو پسند نہیں نا، تو ہم بولتے ہیں چل ٹھیک ہے نہ جانتے نا، سامنے والے کا دل رکھنے کے لیے لے لیتے نا، ابھی نہیں لی تو اس کو برا لگے گا۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم جو دے رہے نا میرے نام پہ، تمہیں کوئی دے تو کیسے لوگے تم؟ آج دیکھیے لوگ اگر کہ اللہ کے نام پر کسی کو اگر چلو ٹھیک ہے، دیکھیے آپ کا پرانا کپڑا کسی کے لیے نیا ہو سکتا ہے نا، کسی کے پاس کچھ نہیں تو اس کے لیے تو نیا ہی ہے۔ اللہ کی پناہ دیتے ہیں تو اس کا دوپٹہ غائب، اس کا شلوار غائب، اگر بٹنیں اچھی لگ رہی ہے، بیلیں اچھی لگ رہی ہے تو وہ بھی نکال لیں گے۔ ایسے ہوتا ہے نا، ایسا مت کریے، ایسا مت کریے بالکل۔ کسی کو دینا ہے تو پراپرلی کم سے کم اتنا تو دے کہ بندہ ایزیلی آرام سے اچھے سے پہن تو سکے اس کو، ٹھیک ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر دیکھیں کہ تم جو ہے یعنی کہ ہاں یہ ہو گیا نا وَاعْلَمُوا، اور بار بار بات آ رہی ہے کہ سوچ لو اللہ کو تمہارے سکتے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ بہت غنی ہے اور بہت حمید ہے، بہت تعریفوں والا ہے۔ اللہ اکبر، سوچے کلیئرلی اللہ نے بتا دیا۔ اب یہاں پر اتنی ساری باتیں، اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں اتنی خوبصورت باتیں اللہ کی زبانی، اللہ کے کلام میں سننے کے بعد آپ کے دل میں ایمان ایک دم بھڑک رہا ہوگا، ایک دم آپ یعنی کہ تیار بیٹھے ہیں، اب بھی بالکل ہم تیار بیٹھے ہیں کہ اللہ کے راہ میں کچھ دیں، ٹھیک ہے۔ یہ کب تک؟ جب تک کلاس چل رہی ہے، ذرا کلاس بند ہوئے گی نا، سارا آپ کا جو سوچا ہوا سب خوش ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ ہے نا ادھر اللہ تعالیٰ بتا رہے الشیطان یعیدکم الفقر، جی ہاں یہ ہے نا پیچھے پڑا ہوا رہتا ہے۔ آیتیں سن کے آپ کا ایمان تو بڑھ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں شیطان وہ تم کو ڈراتا ہے فقیری سے۔ ذرا کلاس کے بعد پھر آپ سوچو گے نہیں نہیں بابا اتنا دوں گی تو اتنا کم ہو جائے گا، نہیں نہیں میں تو نہیں دے رہی، اصل میں وہ آپ نہیں بول رہے ہوتے، پیچھے آپ کے شیطان بول رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو ڈرا رہا ہے۔ کس چیز سے ڈرا رہا ہے؟ ارے دے گی تو کم ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گی، دوسروں سے مانگنا پڑے گا، ایسا ویسا، ٹھیک ہے۔ چلیں آپ نے اس کی بات سن لی، یا جو بھی انسان اس کی بات سنتا ہے نا اور پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے، رک گیا وہ، اب بھائی اتنے پیسے جمع کر کے کرے گا کیا؟ نیکسٹ اسٹیپ جو شیطان کا ہوتا ہے وہ حکم دیتا ہے تمہیں بے حیائی کا، اللہ رحم کرے ایسے لوگوں پر۔ یس، اب کیا کرو گے اتنے پیسے؟ چلو کپڑے خریدو، اور دیکھو نا تم اتنی خوبصورت ہو تو تھوڑا تو کچھ دکھنا چاہیے نا، ہاف سلیوز پہنو، ضروری ہے کیا نقاب کرنا؟ ہاں پھر ٹھیک ہے نا ایسے کرو، شارٹس پہنو، یہ پہنو وہ پہنو، پھر وہ بے حیائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تیسرا، اب آپ نے دو چیزیں اس کی مان لی نا، او ہو بھائی آپ تو اس کے اچھے بیسٹ فرینڈ بن گئے نا، تیسری بات تو کیا مشکل ہے اس سے منوانے کے لیے؟ تیسری بات واللہ یعیدکم، سوری اچھا تیسری بات یہاں نہیں آئی ہے، اور ایک جگہ آئی ہے کہ پھر وہ تمہیں ایسی ایسی باتیں کہتا، اللہ پہ کرواتا ہے جھوٹ جو اللہ نے کہی نہیں ہے۔ ایک جگہ ہم پڑھیں گے ایسی سیم یہی اس کے بعد ایسا پڑھیں گے انشاءاللہ ہم، کہ وہ کہتا ہے کہ ارے اللہ نے ایسا حکم دیا ہے، ایسے ہی کرو، یہ کرو وہ کرو، اللہ اکبر۔ سوچیے یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے شیطان کا وعدہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ اور اللہ وہ وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرت کا اس کی طرف سے اور فضل کا، سبحان اللہ۔ دیکھیے دونوں باتیں اللہ نے یہاں رکھ دی، اور کیسے رکھی؟ کیونکہ واللہ واسع علیم، اللہ وسیع علم والا ہے، اللہ اکبر۔ اب دونوں کی باتیں کلیئرلی آپ کے سامنے اللہ نے رکھ دیا ہے، اب آپ کے اوپر چوائس اللہ نے چھوڑی، بھائی کس کی بات مانو گے، شیطان کی مانو گے یا میری مانو گے؟ سوچیے ذرا۔ چلیں اگلی آیت اتنی خوبصورت ہے، اگلی آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے پیار سے سمجھا رہے ہیں کہ سنو، یؤتی الحکمت من یشاء، سبحان اللہ، حکمت دیتا ہے اللہ جسے وہ چاہتا ہے، اور جسے اللہ نے حکمت دے دی پھر در حقیقت اس کو بہت سارا خیر اللہ نے دے دیا، اللہ اکبر۔ دیکھیے کہ خیر قرآن میں مال کے لیے بھی استعمال کیا گیا اور بھلائی کے لیے بھی استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب آپ سوچئے کہیں پر بھی کتاب اور سنت میں آپ کو یہ نہیں ملے گا
کہ جس کو میں نے بہت سارے بیٹے دے دیے اس کو میں نے بہت سارا خیر دے دیا، جس کو بہت ساری بیویاں دے دی اس کو میں نے بہت سارا خیر دے دیا، جس کو میں نے بہت سارا مال دے دیا اس کو بہت سارا خیر دے دیا، نالج دے دیا، ایجوکیشن دے دیا، صحت دے دیا، ساری چیزیں آپ لے لیں، کچھ نہیں ملے گا آپ کو۔ اللہ نے کہا جس کو میں نے حکمت دے دی، سبحان اللہ، یہ کون سی حکمت ہے بھائی؟ یہ خرچ کی حکمت ہے۔ مال تو اللہ سب کو دیتا ہے، لیکن وہ کامن سینس نہیں ہوتا ہے، وہ حکمت نہیں ہوتی لوگوں کے پاس کہ مجھے کب کیسے اور کہاں اس کو خرچ کرنا ہے۔ یاد رکھیے ایک کسان بیج بوتا ہے نا، اس میں بھی اس کو حکمت رہتی ہے کہ میں اس بیج کو کہاں لگاؤں گا تو مجھے بہترین فصل ملے گی۔ تو یاد رکھیے کہ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو مال خرچ کرنے کی حکمت دے دے تو اللہ نے کہا میں نے اس کے ساتھ بہت بھلائی کری، سبحان اللہ۔ اور میری ان باتوں سے نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر صرف عقل والے۔ اگر آج آپ کو یہ باتیں سمجھ آ گئی تو سمجھ جائیں آپ اللہ کی راہ میں عقل والے ہیں۔ ابھی دوسرا پہلو بتا دوں اس کو میں آپ کو، اب جو آپ یہ کام کریں گے نا لوگ آپ کو بیوقوف کہیں گے، تو آپ کو اللہ کی نظر سے خود کو دیکھنا ہے یا لوگوں کی نظر سے دیکھنا ہے، یہ آپ کی چوائس ہے، آپ پر اللہ نے چھوڑ دیا یہ، ٹھیک ہے، کہ آپ اللہ کی باتوں پر عمل کر کے اللہ کی نظر میں عقل مند بن جائیں اور لوگوں کی نظر میں بیوقوف بنے رہیں، کوئی بات نہیں۔ دعا کریے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے خرچ کو وہ بیج بنا دے جو یعنی کہ صدقہ جاریہ والی فصل ہمارے لیے اگائے۔ بہت بہترین دعا ہے، اس کو کریں اپنے لیے دعا ایسا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر ایک میں آپ کو بتاتی ہوں، فار ایگزامپل دیکھیے کہ آپ کے جیسے فار ایگزامپل کہ آپ نے کسی کو کھانا کھلایا، ٹھیک ہے، آپ نے کھانا کھلایا، آپ کو تو ایسا لگ رہا چل بھائی 2-3 منٹ میں وہ کھانا کھا کے چلا گیا، دیٹس اٹ، نہیں، یاد رکھیں وہ اس کے پیٹ میں رہے گا کچھ گھنٹہ، کچھ خون بنے گا، کچھ جو ہے وہ بیکار چیزیں بن کر خارج ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کھانے کے بعد جو اس کے باڈی میں انرجی آئے گی، اس انرجی سے جتنے وقت کی وہ نماز پڑھے گا وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس لیے اپنے کھانے آپ بھوکے کو تو کھلائیں، لیکن وہ تو ہے کہ ہر بھوکے کو ہمیں کھانا کھلانا ہے جو بھی بھوکا ہو، لیکن آپ اپنی چوائس سے نا یا جو ہے کوشش کریں جو اللہ کے نیک بندے ہوں متقی لوگ ہیں نا ان کو زیادہ کھلائیں، کیوں؟ آپ ان کو کھلائیں گے، ان کے انرجی وہ نمازوں میں دین کے کاموں میں صرف کریں گے، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ ایک ایک روپے کے خرچ کا بہت زیادہ غور و فکر کریں آپ، کیونکہ یاد رکھیں مرنے کے بعد جو سب سے زیادہ حسرت ہوگی نا لوگوں کو، اللہ پلیز دنیا میں دوبارہ بھیج دے، کیوں بھائی؟ ہم واپس جا کے وہاں صدقہ کریں گے، نتھنگ وش ایکسپٹ دس، کوئی اور وش نہیں ہوگی ان کی، بس ایک یہ وش ہوگی کہ اللہ صدقہ کریں گے، بھیج دے دنیا میں، پلیز ہم کو بھیج دیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلی آیتوں پر چلتے ہیں ہم، یہاں پر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا، اچھا یہ پیج ہو گیا نا، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو، کوئی بھی خرچ، یاد رکھیے کوئی بھی خرچ تم کرتے ہو یا تم کوئی نظر مانتے ہو، کوئی بھی نظر، پھر اللہ اس کو جانتا ہے کہ جو تم نے نظر مانی ہے، نیت کی ہے، کچھ تم نے خواہش کی ہے تو وہ تم نے اللہ کے لیے کیا ہے یا کس کے لیے کیا ہے۔ اور یاد رکھو وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا ہے۔ جی آپ جو ہے یہاں پہ نظر سے مراد یہ ہے کہ کوئی چیز کی نیت کر لینا، ٹھیک ہے، یہ نظر و نیاز والا نظر نہیں ہے۔ آپ نے کسی کام کی نیت کری تو یاد رکھیے دو چیزیں، آپ نے جس کام کی نیت کی ہے وہ جائز ہونا چاہیے، اور اس کام کو پورا ہونے پر آپ جو کرنے کے لیے آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہے وہ بھی جائز ہونا چاہیے۔ آپ کو نیت ناجائز کاموں کی نہیں کرنی ہے، اور اس کے بدلے میں آپ کو جو یعنی کہ اس جیسے ہاں اللہ تعالیٰ میرا یہ کام ہو جائے گا، یہ عموماً لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن ایسا مت کریں، اللہ تعالیٰ پلیز میرا یہ کام کر دیں، میں اتنا صدقہ کروں گی، اتنی نمازیں پڑھوں گی، ایسا کروں گی ویسا کروں گی، تو یاد رکھیے یہ بہت غلط رویہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، نعوذ باللہ آپ اللہ سے شرط لگا رہی اللہ ڈو دس دین آئی ایم ڈو دس، آئی ایم ڈوئنگ دس، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے ایسا مت کہیے اللہ تو یہ کر دے تو میں یہ کروں گی، نو، آپ کو جو کرنا ہے نا اللہ تو اپنے وعدے کو پورا کرے گا، انسان پھر جاتا ہے، آپ کریں آپ کو جو کرنا ہے، پھر اللہ کے آگے گر گڑا ہے کہ اللہ میں نے یہ تیرے لیے کیا ہے، تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو میرا یہ کام کر دے۔ بات آگے سمجھ میں؟ اللہ کو کبھی آزمائش میں مت ڈالیں اس طریقے سے، نعوذ باللہ اللہ کو آزمائے نہ۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، ایک جملہ لکھ لیں آپ اپنے پاس،
اگر زندگی میں آپ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ لوگ اچھا معاملہ کریں، سب لوگ ہمارے ساتھ اچھے سے رہیں، تو اپنے دل سے لوگوں کے لیے جو بھی حسد ہے آپ کے دل میں نا، اس کو نکال دیں، ٹھیک ہے؟ حسد کے ساتھ کبھی نہ جیے۔ پھر دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اور آپ کے کام کیسے بناتا ہے، بہت اللہ تعالیٰ بنائے گا، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد جو ہے یعنی کہ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بغیر کسی کنڈیشن کے خالص ہو جائیں، ایمانداری سے اس سے کام کریں، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد سوال آتا ہے کہ کیسے خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم صدقہ دو، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ کیسا، ہاں تبدو چھوٹ گیا، سوری، تبدو، اگر تم جو ہے صدقہ ظاہر کر کے دو، اعلان یا دو، ٹھیک ہے، اچھا ہے، وہ بہت اچھا ہے، اور اگر تم اس کو چھپا کے دو تو وہ بھی اچھا ہے۔ یعنی کوئی اگر دے رہا ہے صدقہ تو آپ دیکھ کیسا دکھا کے دے رہی، اللہ تو اس کو قبول ہی نہیں کرے گا، آئی بڑی دکھا کے، یہ ریاکاری کرتی ہے، نو، ارے اللہ نے حکم دیا ہے، میں اور آپ کون ہے تو لوگوں کو ہی فتویٰ دینے والے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم دکھا کر دو یا چھپا کر دو، اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ دکھا کر کون سا صدقہ دے سکتے ہو؟ جو فرض صدقہ ہے، جیسے زکوٰۃ وغیرہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور نفل صدقہ جو ہے یعنی کہ آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہو کچھ تو اس کو چھپا کر دو، تاکہ دینے والے کے نفس کو چوٹ نہ پڑے، اس کی عزت کو چوٹ نہ پڑے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے دونوں طریقے سے ہم کو جو ہے وہ حکم دیا ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اور اگر تم چھپا کے دو اس کو کسی بھی تنگ دست تو وہ بہتر ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے صدقہ دینے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیوں کو، اور اللہ جانتا ہے جو ہے وہ تم عمل کرتے ہو اس سے خبردار ہے، وہ باخبر ہے۔ سبحان اللہ! کیا پتہ چلا؟ صدقہ دینے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، جس کی ہم لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے نا؟ اب اس کے بعد آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہرگز آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے ان کے ہدایت کی۔ اچھا آپ کو لگے گا یہ کیا بات ہو گئی بھائی، اچانک سے یہ کیا آ گیا؟ جی، اللہ کے رسول کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ یعنی کہ جو نان مسلم رشتہ دار ہوتے ہیں نا، تو ان کو دے رہے تھے، یعنی جو ابھی ایمان اسلام قبول نہیں کیے تھے، یہ سوچ کر دے رہے تھے کہ چلو نا میں اس کو دیتا ہوں، یہ میرا رشتہ دار ہے، شاید اس کے دل میں محبت آ جائے اللہ کے کلام کی اور یہ دین پر آ جائے، تو اس سوچ کے ساتھ دیتے تھے۔ جیسے عموماً کئی لوگوں کا معاملہ ہوگا نا کہ آپ کے سرونٹ وغیرہ ہیں یا کوئی ہے، آپ اس لیے ان کی ہیلپ کرتے ہیں کہ چل اس کے دل میں دین اسلام کی محبت آئے گی، سوچ اچھی تھی نا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً روک دیا اللہ کے رسول کو، نو، آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری تھوڑی ہے ان کو ہدایت دینے کی، اور لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ تو آپ ان کو لاکھوں کروڑوں روپے دے دیں یہ سوچ کر کہ چل بھائی اگلا بندہ اس کے دل میں دین کی محبت آئے گی، اللہ تعالیٰ بول رہے اگر ان کے دل میں تڑپ نہیں ہے تو وہ کروڑوں روپے بھی ان کو اسلام کی طرف نہیں لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں ان کے پیچھے آپ دے سکتے جو آلریڈی انکلائن ہے اینڈ وہ محبت رکھتا ہے دین اسلام سے، آپ ان کو دے سکتے ہو مال وغیرہ، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، کوئی بھی مال یا کوئی بھی نیکی کا کام کرو گے، ہاں اس کو قرآن نے بہت اچھے سے کلر کر کے لکھی، چاہیے تو فریم بنا کے لگا لے گھر میں اپنے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں سنو، تم کیا میرے راہ میں خرچ کرتے ہو نا، تم کیا سوچتے ہو میرا بھلا کر رہے ہو؟ ہاں میں تمہارے مال سے کیا کچھ بنا رہا ہوں؟ نہیں، جو بھی تم خرچ کرو گے کوئی بھی مال، دیکھو فَلِأَنفُسِكُمْ، اللہ اکبر، نظریں جھک جانی چاہیے بندے کی اس آیت پر، تو اللہ نے کیا کہہ دیا یہ، ارے بھائی تم اپنے بھلے کے لیے خرچ کرتے ہو۔ اور دوسری چیز اللہ نے کیا بول دیا ہے کہ دیکھو مال جب بھی خرچ کرو، وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور نہیں تم مال خرچ کرو۔ اگر کوئی اتنی سی بات بول کے رک جائے نا، دیکھیے کیسے غلط فہمیاں ہوتی، دیکھو اللہ تعالیٰ بول رہے مال خرچ مت کرو، ارے بھائی یہ کیا بات ہو گئی، اللہ بھی تو بتاؤ نا، ادھر آگے بھی تو اللہ تعالیٰ کچھ بول رہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم مال خرچ کرو مگر صرف اس نیت سے خرچ کرو کہ تم اللہ کی رضا چاہتے ہو۔ سبحان اللہ! سوچئے جب بھی آپ کوئی مال دیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نیکی کا کام ہے، فوراً ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کوئی بھی نیکی کا کام کرے فوراً کوئی دعا کر لے، الحمدللہ صدقہ اللہ کا حکم ہے ہم دے رہے ہیں، فوراً اپنے لیے کوئی دعا کر لے، مقصد یہ رکھیں کہ اس کا فائدہ آپ کو پہنچنا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں دے رہی ہوں۔ اینڈ
कुछ लोग सोचते हैं कि क्या करूँ, अभी दूँ नहीं दूँ, कश्मकश कश्मकश। फिर मैंने कहा ना, यकीन पर बात आकर सब रुक जाती है। अल्लाह ताला को क्या ज़रूरत थी इस बात को बोलने की? हैरानी होती मुझे इस आयत को पढ़ के। अल्लाह ताला बोल रहे हैं, क्या सोचे तुम? याद रखो, वमा तुनफिकू मिन खैर, और जो कुछ भी तुम खर्च करोगे, कोई भी माल या कोई भी नेकी का काम करोगे, डोंट वरी भाई, युवफ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। इतना वादा, इतना यकीन दिला रहे अल्लाह सुब्हानहू व तआला। कोई ज़ात इतना यकीन नहीं दिला सकती, सोचिए ज़रा। हाँ, तो बोले डोंट वरी, युवफ़ा भाई दे दूंगा, पूरा पूरा दे दूंगा। मैंने बैंक का मिसाल दिया था आपको अभी। बैंक वाला एक एक स्लिप दे के भेजता है, करोड़ों रुपए। मुझे हैरानी हुई किसी एक की सुन के कि कई किलो तोले सोना उनके, जो है तोला क्या, किलो सोना उनका बैंक में पड़ा हुआ है लॉकरों में। मेरे घर में क्यों नहीं रखते? घर में चोरी हो गया तो वो जरूरत क्या थी बनाने की? मुझे तो समझ ही नहीं आता, सोना बना के क्यों रखते हो औरतें तुम, जो तुम पहन नहीं सकते, तुम्हारे किसी काम नहीं आ रहा है, मरने के बाद वो सारा वर्षों का हो जाएगा। हैरानी होती है मुझे तो ऐसे माल जमा करने वालों पर, बाकी अफसोस भी होता है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं, दे दूंगा, पूरा पूरा दे दूंगा। अच्छा, फिर उसके बाद अब देखिए कि यहाँ पर एक बात बताई गई है। अगली आयत में याद रखिए, यहाँ पर 273 में एक बहुत बड़ी गलत फहमी को अल्लाह ने दूर किया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, लिल फुक़राइल लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाह। आपको अपना माल देना किसको है? उन तंग दस्तों को देना है, मजबूरों को देना है। ये वो लोग जो घेर लिए गए हैं अल्लाह के रास्ते में। घेर लिए गए मतलब ऐसा नहीं कि पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, वो ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो है दीन के काम में लगे हुए हैं। दुनिया का कोई काम इनको सोर्स ऑफ इनकम नहीं मिल रहा है, और इन्होंने अपने जो है दुनिया के काम को छोड़कर दीन का काम जो है वो शुरू कर दिया है, और उसको वो कर रहे हैं। इसलिए अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के रास्ते में वो घेर लिए गए हैं, और नहीं वो ताकत रखते हैं ज़मीन में पैर मारने की। इसका मतलब क्या है कि एक जगह वो ड्यूटी कर रहे हैं, और वो फिर जो है यानी कि अब दुनिया का कोई काम करके अपने घर वालों को समझिए कि मतलब खर्चा पानी नहीं उठा पा रहे या कुछ नहीं, ऐसे लोगों को अल्लाह ने देने का हुक्म दिया है। सोचिए, अब वो पीछे बता दिया कि करना है, खर्च करना है, अब यहाँ पे दे दिया कि भाई किसको खर्च करना है, माल देना किसको है, ऐसे लोगों को। अब सवाल उठता है, कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, क्यों, किसने कहा इनको दिन का काम करने, दुनिया का जॉब छोड़ के? तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि जो लोग दुनिया की जॉब छोड़कर आज दीन का काम कर रहे हैं, वो आपके लिए भी आसानियां कर रहे हैं। क्या ज़रूरत है इमाम साहब को इतना 8-8, 10-10 घंटे और 12-14 घंटे मस्जिद में ड्यूटी देने की? कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन तुम्हारी मस्जिदें वीरान ना हो जाएं, इसलिए उन्होंने जो है वो अपने घर बार के लिए इस काम को चुना। दूसरे जॉब्स कर सकते थे वो, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, ताकि दीन को नुकसान ना पहुंचे। सारे लोग दुनिया का ही काम करने लगेंगे। आज देखिए जो आज मसले चल रहे हैं मसाजिद के, वक्फ का जो ये आया है रूल, सोचिए कि आज हाल ये हो गया है कि अब जब ऐसी कोई बात आती है ना, फिर मुसलमान जागता है। अरे अरे, मस्जिदें हाथ से चली जाएंगी, ऐसा होगा वैसा होगा। तो भाई आप ये नौबती मत आने दें ना। हुँ? आज आप देख लें कि एक दुनिया की तालीम देने वाला जो टीचर होता है, आप उसकी पेमेंट देख लें, और एक जो है मस्जिद में इमाम काम कर रहा है, आप उसकी पेमेंट देख लें। एक बंदा वो 14-15 घंटा ड्यूटी दे रहा है, और वाक़ई कुछ लोगों को जो अहमियत होती है ना, तो वो उनके हक अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ फिर ये बात आती है, नहीं दीन सिखाते तो उसमें पैसे लेने की क्या ज़रूरत है? एक वीडियो मैंने शेयर की थी, आपको याद है? दीनदारों के पेट नहीं होते क्या? उनके बाल बच्चे नहीं होते? उनके घर का खर्च नहीं होता है? वो क्या मिट्टी खाते हैं, हवा पीते हैं? उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है क्या? तो ये चीज़ें लोगों को कौन बताएगा? आप बताओगे। क्यों? क्योंकि आपने कुरान में पढ़ लिया, आपने कुरान में इस चीज़ को समझ लिया। जो लोग नहीं समझे हैं, हम उनसे बहस नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको अल्लाह ने आयतें पहुँचा दी, आपको उन्हें समझाना है। आपके घर के मर्दों को आप समझाएँ, घर के आप अपने कि वो जो है मस्जिद के इमाम जो होते हैं, हमारे बच्चे जहाँ तालीम हासिल करने जाते हैं, मदारिस जो होते हैं, या फिर दीनी अदारे होते हैं, क्लासेस होते हैं, उनका भी ख़्याल रखें, जैसे आप प्राइवेट ट्यूशन्स या इनका ख़्याल रखते हैं। सोचिए, अल्लाह ताला बोल रहे हैं
کہ نہیں ان کے پاس اتنا ٹائم ہے، نہیں وہ استطاعت رکھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں نکلنے کے بعد کچھ اور وہ دنیا کا کام کر سکے اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے۔ چلے اتنی بات ہو گئی، سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں لیکن یہ سب ہم الجاہل، کچھ جاہل لوگ ہیں نا یہ سمجھتے ہیں کہ ارے بھائی یہ تو بہت مالدار ہے، بہت پیسہ ہے ان کے پاس، بہت مالدار ہے۔ کیوں ایسا سوچتے ہیں وہ لوگ؟ مت دماغ لگائیے، اللہ نے وجہ ادھر بتا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے حیا کرتے، وہ نہیں مانگتے ہیں، وہ نہیں بولتے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے تھے تم ہمارے جو ہے وہ جیبیں بھرو یا تم جو ہے ہم کو جو ہے خرچہ پانی دو، نہیں بولتے وہ۔ اب وہ نہیں بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دین کی حیا کر رہے ہیں، وہ اللہ کی حیا کر رہے ہیں، نہیں بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کچھ جاہل لوگ ہیں نا ان کو بہت مالدار سمجھتے ہیں۔ دیکھیے اللہ نے ایسے لوگوں کو جاہل کہا ہے جو لوگ اپنی حیثیت کو تو بہت حیثیت دیتے ہیں، ہے نا، ہم بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ہم بڑی پوسٹ پر ہیں، سماج میں ہمارا اسٹیٹس ہے۔ جی نہیں، آپ اللہ کی نظر میں اسٹیٹس والے کب ہوگے؟ جب آپ دینداروں کی قدر کرو گی۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نہیں ان کی ہیبٹ ہے، نہیں وہ مانگتے ہیں تو تم ان کو مالدار سمجھیں گے۔ اور اب کیا ہے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سائن بتا دی، وہ مانگے گی نہیں تم سے، لیکن تعریفوہم بسیماہم، تم ان کے چہروں سے پہچان لوگے کہ ان کو ضرورت ہے، ان کو ضرورت ہے، ان کو بھی مال لگتا ہے دنیا کا، ٹھیک ہے، ان کو فری آف کاسٹ چیزیں نہیں ملتی ہے بازاروں میں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، اور ان کی عادت ایسی نہیں ہوتی ہے، لا یسألون الناس الحافا، بھائی یہ لوگوں کو چپٹ چپٹ کے مانگتے نہیں ہے، ہاتھ پیر پکڑ کے، نہیں نہیں میرے کو پیسے کی ضرورت ہے، میرے کو پیسہ دے دو، وہ پیچھے نہیں پڑ جاتے، گلے نہیں پڑ جاتے کہ ہاں میرے کو پیسے کی ضرورت ہے تم دو۔ اور اچھا پھر جو لوگ ایسے لپٹ لپٹ کے مانگتے ہیں ان کو برابر سمجھتے ہیں یہ جاہل لوگ، ارے بیچارے ان کو تو ضرورت ہے نا، دے دو نا، ایسے لوگوں کو دینا چاہیے۔ اللہ بولتے نہیں، جو سوال نہیں کرتے ہیں لیکن ان کو ضرورت ہے آپ ایسے لوگوں کو دو، ٹھیک ہے۔ چلیں پھر اللہ تعالیٰ یقین دلا رہے ہیں، ذرا آپ غور تو کریے آیت پہ۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو وما تنفقوا، جو کچھ بھی، یاد رکھیے کہ یہ جو ماں آتا ہے نا، چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے بھی ماں عربی میں استعمال کیا جاتا ہے، بہت چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے نا، یا جو کچھ بھی مال ہو یا کوئی بھی نیکی کرو گے، ڈونٹ وری ان اللہ فإن اللہ بہ علیم، پھر بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا یقین دلایا ہے یہاں پر، سوچیے ذرا، سوچیے کہ یہاں پر آ کر یاد رکھیے کہ ہمارا جو صدقات کا جو یہ تھا ٹاپک وہ ختم ہو گیا ہے۔ کبھی ان آیتوں کو اکیلے میں بیٹھ کر سوچیے گا اور اپنے بارے میں سوچیے گا کہ آج تک میں نے اللہ کے راہ میں کتنا دیا ہے، ٹھیک ہے، میرے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے، میں نے کیا دیا ہے، اپنے لیے کیا جمع کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سوچیے گا۔ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بیوی کچھ دینا چاہتی ہے تو شوہر روک دیتا ہے، شوہر کچھ دینا چاہتا ہے تو بیوی روک دیتی ہے، اللہ رحم کرے۔ اور اس کے بعد یہ بھی سوچیے گا کہ ایک کام کرے، ایک ایکٹیویٹی کرے آج ہی، ٹھیک ہے، دیکھیے الحمدللہ ہم تو کر چکے ہیں، کچھ ہوگا تو کریں گے نا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پارٹنر کو سب پتہ ہے۔ آج آپ اپنے بیٹھ کے لسٹ بنائیں، آپ کے پاس کتنے زیور ہے، کتنے پیسے ہیں، کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، اور بیٹھ کے اپنے شوہر کے ساتھ ڈسکس کریں، ٹھیک ہے، آپ کیا کرنا ہے، اگر میں کل مر گئی تو ان پیسوں کا کیا کرنا ہے، آپ ان کو وصیت کر کے جائیں، ٹھیک ہے، یہ بات بتا کر جائیں۔ آج یقین کریں کہ سڈنلی ہماری ایک جاننے والے کا کیس ہوا، اچانک ہی مسجد میں نماز کے لیے گیا آدمی، مسجد پڑھ کے وہ قدم اس نے دروازے پہ رکھا تھا، اللہ اکبر، وہ انسیڈنٹ دیکھ کے تو ایسا لگا تھا کہ دروازے پہ ملک الموت کھڑی تھی اس کی روح قبض کرنے کے لیے، پیر باہر نہیں نکال پایا، بندہ وہیں گر گیا، روح قبض کر لی گئی اس کی، سوچیے۔ اینڈ گھر والوں کو کچھ پتا نہیں کیا تھا اس کے پاس کیا نہیں تھا، آدمی اچھا تھا وہ، کیونکہ آس پڑوس کے لوگ بھی ایسے، تو کل کچھ ایسی ہماری کچھ آیتیں چل رہی تھی تو اس میں ڈسکشن چل رہا تھا ہم لوگوں کا، اللہ اکبر، سوچیے ذرا بات، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، سب چیزیں بتا کر جائیں، ہونا چاہیے کہ شوہر بھی اپنی بیوی کو بتائیں،
میں کہتی ہوں کہ بیوی اتنا اعتماد اپنے شوہر پر رکھے یا شوہر اپنی بیوی پر رکھے، کم سے کم کچھ اس طریقے کی باتیں وہ شیئر کر سکے، بعد میں ان چیزوں کا دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ اچھا ہوگا کہ ہم جو ہے یہیں پر سوچیں، ٹھیک ہے، کہ میں یہاں پر کیا چھوڑ کر جا رہی ہوں، میری اگلی زندگی کے لیے میں نے کیا جمع کیا ہے، آج ہی سوچیں، غور و فکر کریں ان باتوں پر، ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ چلیے جزاکم اللہ خیر، یہاں تک آیتیں ہماری ہو گئی پوری۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔